ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضلیت بخشی ہے، اشرف بنایا ہے، سب سے معزز اور مکرم بنایا ہے، اس کو کچھ ضابطے دیے ہیں اور اللہ نے ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے کہ اس حدود اور ضابطے کے مطابق چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور اگر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ اب اگر یہی چیز ہم دیکھیں کسی اور مخلوق میں، مثلا جانوروں میں دیکھیں، مثلا چرند پرند میں دیکھیں، تو اس کے اندر کوئی اس طرح کا ضابطہ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، وہ کہاں کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کدھر خواہشات پوری کرتا ہے۔ جس طریقے سے جانوروں کے اندر کوئی اس کی تمیز نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے یا اس کی جو ہے نا کوئی باپ ہے یا اس کا کوئی رشتہ، تو جانوروں میں جس طرح کی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی خواہش کی تکمیل ہے، جہاں چاہے جس جگہ چاہے کرے، تو اس کو کوئی معلوم نہیں ہوتا، اس کا شعور ہی نہیں رہتا اور اس لیے وہاں یہ تمیز کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ وہاں رشتے ناطے ہوتے ہیں، نہ وہاں پر اس چیز کا شعور ہوتا ہے اور نہ اس طرح کوئی ضابطہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے بیچ میں اللہ پاک نے ضابطہ رکھا ہے، اصول رکھے ہیں اور اس کا دائرہ کار رکھا ہے۔ مثلا اگر دیکھ لیں تو سب سے برا جانوروں کے اندر وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے
اور بری خصلت والا سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی حدود بالکل نہ رکھے اور کوئی لحاظ پاس نہ ہونا تو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے غلیظ جانور جو ہے وہ خنزیر ہے، غلیظ جانور وہ خنزیر ہے، اور خنزیر کو اسی لیے نجس العین قرار دیا کہ خنزیر کے اندر ایک کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر کوئی جو ہے نا نر اور کوئی مذکر جو ہے نا وہ مادہ کے ساتھ اگر خواہش پوری کرتا ہے تو دوسرے کے سامنے اور لین لگی ہوتی ہے، اور وہاں اس طرح کی تمیز نہیں ہوتی۔ جبکہ باقی جانوروں کے اندر بھی کوئی ٹین کوئی اس طرح کا کوئی ایک اس طریقے سے خباثت جو اس کے اندر وہ کسی اور کے اندر ایسی نہیں ہے، اسی لیے اس کو نجس العین قرار دیا ہے کہ خواہشات کی تکمیل میں بھی اور پھر بے حیائی کے اندر بھی۔ جو خنزیر کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر کے کسی چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، حرام ہے، اب کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی اس کی جو ہے نا وہ اثر پایا جاتا ہے، بے حیائی آتی ہے، برائی آتی ہے، اور اس کے اندر بھی بے غیرتی آتی ہے۔ لہٰذا وہاں پر بھی اس طرح کی چیزوں کی تمیز اور چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ جانوروں میں سے بدتر انسان پر بنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ۔ جبکہ اس کے علاوہ ہر جانور کے اندر نہ ان جانوروں میں ان چیزوں کی رشتوں کی کوئی تمیز نہیں، اس لیے کہ ان کے خواہش کی تکمیل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یعنی جو جانور پال رہا ہے نا، جانور پال رہا ہے، رکھتا ہے نا، اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے یہ فلانی گائے یا فلانی بھینس یا فلانی بکری، اس کے وہ فلانا جو ہے نا باپ ہے یا اس کی ماں ہے۔ اب اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اب وہ اس کو بھی نہیں، کیونکہ اس چیز کا جو لحاظ رکھنا یا اس چیز کا نسب کو خیال کرنا یا فلانا کرنا عام طور پہ اس کا کوئی شعور نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں عرب لوگ نا اس کے اندر بڑا خیال رکھا کرتے تھے، وہ اس چیز کا بڑا دیکھ بھال کرتے تھے، یہ فلانے نسل کے گھوڑے سے جڑتی ہے، یہ فلانے جو نسل کے اس سے ہے، تو اس کا بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس کا کوئی شعور نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی دائرہ نہیں ہے۔ اور جب اس سب میں اللہ پاک نے یہ جتنے جانور ہیں، جتنی مخلوق ہے نا، اللہ نے اس کو انسان کے لیے بنایا، ان کو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانور چوپائے جو نا تمہارے لیے اس میں بھی عبرت ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معزز اور مکرم بنایا، جب معزز اور مکرم بنایا ہے، جب اپنے لیے بنایا ہے، انسان سے کچھ تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ چاہتے ہیں اللہ، اور کچھ کرنے کا ضابطہ دے دیا، یہ ضابطہ ہے، اس کے مطابق تم نے رہنا ہے، پھر اس ضابطے کے مطابق رہ کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہاں، جنت اور جہنم کی سوچیں یہ تو صرف یہاں آ کر ان کے لیے بتائی جاتی ہے، وگرنہ جہنم کے اندر کوئی جانور نہیں جائے گا، وہاں جانوروں کا کوئی جو ہے سوچ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جہنم ان کے لیے بنائی ہو، جانوروں کے لیے یا کسی چرند پرند کے لیے بنائی ہو۔ جہنم کا تعلق ان سے نہیں ہے، لیکن دیکھو جنت جہنم مکلف مخلوق کے لیے ہے، اور مکلف مخلوق کیا ہے؟ وہ انسان ہے اور جنات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ مکلف مخلوق۔ اب مکلف مخلوق کو ایک دائرہ کار دیا۔ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ دیا ہے نا، اس کے مطابق چلنے والے بہت زیادہ عزتوں والے ہوتے ہیں، اور جب اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں نا تو ذلت ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اب ان کے درمیان کیا ہے؟ دیکھیں، خواہش اللہ پاک نے بکری میں بھی رکھی ہے، گائے میں بھی رکھی ہے، یہ بھی اگر دیکھیں پرندوں میں بھی رکھی ہے، خواہش ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ ہر چیز جوڑا جوڑا بنایا اللہ نے، ایک نر بنایا ایک مادہ بنایا، اور اب ان کو اپنی جگہ پہ خواہش کی تکمیل کو، انسان کو بھی اللہ پاک نے نر بنایا مادہ بنایا، ایک مرد بنایا ایک عورت بنایا۔ مرد اور عورت اس کا اپنا اپنا قدرت نے ایک ایسے ضابطہ بنایا ہے نا
کہ اس کے اندر ایسی تمیز رکھی ہے کہ دیکھیں لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں تو لڑکے کی لڑکی جیسے بڑی ہوتی ہے اس کے نشو و نما میں اس کا بڑے ہوتے ہوتے جیسے ہی وہ بڑی ہونے لگتی ہے نا تو قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر حیا آ جاتی ہے، اس کے اندر حیا آتی ہے۔ جسم کی نشو و نما اس طور پہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے لیے ایک کشش رکھی ہوئی ہے، اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جوان بنایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی غیرت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ قدرتی طور پہ چھوٹا بہن بھائی بھی ہوتا ہے نا تو تھوڑے سے بڑا ہوتا ہے نا، اگر ضروری یہ ہے کہ وہ کسی اسلامی ماحول میں ہو، ضروری یہ ہے کہ اسلامی ماحول وہ اپنی چھوٹی بہن پر بھی غیرت کرے گا، وہ اپنی بہن پر بھی غیرت کرنے لگے گا، چھوٹا سا بڑا ہوتا ہے جیسا نا اس کو اس پر بھی غیرت آئی، اور وہ اس زاویے سے دیکھے گا یہ میری بہن ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، یہ ایک انسان کے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ ڈال دی ہے۔ لیکن جس ماحول اور معاشرے میں بہن بھائیوں کی تمیز ہو تو وہاں پر ہے، تو جب یہ پروان چڑھتا ہے نا تو بڑے ہوتے 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 بالغ ہونے کے قریب آتا ہے، اس کی جنسی ہیجان خواہشات ہوتی ہے، شریعت نے اس کے لیے دائرہ مقرر کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ایک ذمہ داری لگا دی ہے کہ ماں باپ اس کے رشتے کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور آج کل کے ماں باپ اس کی نوکری کے لیے فکر مند ہیں، رزق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کمائے گا نہیں کھائے گا کہاں سے، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا تو یہ کیا کرے گا، یہ پاؤں پہ پتہ نہیں ابھی کسی اور کے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، میرا خیال سے چھوٹے سے بڑا جب ہو رہا ہوتا ہے، یہ کون سے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے اس اللہ کا اوپر وہ یقین ہمارا نہیں ہوتا، بس پاؤں پہ کھڑے ہوتے 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 اس کو 25 سال کا کر دیتے اور اس کو 30 سال کا کر دیتے، شادی کے بغیر اس زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بس بربادی ہوتی ہے، اور پھر وہ ماں باپ بدقسمت ماں باپ، میرے کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے ایسے بچوں کو دیکھا جو ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا بہو لیں گے نا تو دیکھ کے لیں گے، ٹھیک ہے تو اپنے جو ہے گرل فرینڈ بنا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر گھر کے اندر بہو ویسے نہیں لائیں گے، ورنہ دیکھ کے لائیں گے، ہاں تیری فلانی بچی دوست ہے فلانا وہ کر لے اس سے کوئی تعلق، لیکن نہیں بہو ویسے نہیں لائیں گے۔ یہ عجیب سا فلسفہ ہے، یہ کون سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو غیرت سے عاری ہیں، جو اپنے بچے کو بے حیائی کی طرف تو لے جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی جو خواہش ہے جو اس کو جو ہے نا اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس سے غافل ہے، اور اس کے لیے ہے کہ نہیں لائیں گے تو اس کے مسائل خود بنائے ہوئے ہم نے، زنا کو عام کر دیا، اور اب غضب بالائے غضب، اب یہ جو مصیبت ٹرانسجینڈر جو قانون پاس کیا ہاتھ ہو گئی ہے کہ یہ کون سے ایسا ضابطہ ہے کہ جو درندے بھی کوئی جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، کوئی جانور بھی ایسا مرد کے ساتھ ایسی حرکت جانور بھی نہیں کرتا ہے، کوئی مخلوق نہیں، یہ انسان اتنا گر گیا یار، انسانیت کو چھوڑو، یہ مسلمان اتنا گر گیا کہ جس کے سامنے اللہ نے ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم نے جس وقت سب سے پہلے اس فعل کو شروع کیا، فعل بد کو، اس وقت کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس نے عجیب غضب کے طور پہ شروع کیا تھا، اور یہ شیطان آیا تھا، یہ یاد رکھیں کس طرح شروع ہوا، شیطان آیا، شیطان اس نے اس کام کی شروع، اور آ کر اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے آیا اور ایک ان کی آبادی کے اندر آیا اور ان کی بستی کے اندر آیا، تو وہ کھیت کے اندر کام کر رہا تھا کوئی، تو آ کر کھیت کو خراب کرنے لگا، جب خراب کرنے لگا تو اس نے کہا یہ کیا کر رہا تو اس کو جو ہے پکڑا اور اس کو مارنے لگا، تو وہ ہو گیا، دور ہو گیا، پھر آیا دوبارہ آیا، تو پھر اس کے بعد جس وقت اس نے پکڑا تو اس نے کہا نہیں
تو یہ میرے ساتھ پورا فعل کرے گا؟ اس نے کہا آنکھ تو کان پکڑنے لگا، یہ کیا گندی حرکت کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ پوری حرکت کرے گا تو پھر میں چھوڑوں گا، تمہارے کھیت نہیں آؤں گا۔ اس نے آ کر اس سے بری حرکت کروائی۔ جب پوری حرکت کروائی اس کے بعد یہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پھر اس بندے کی عادت بنی۔ عادت بننے کے بعد اس کے قوم کے اندر یہ رواج پڑا، پھر اس کے اندر یہ چلا۔ جب یہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام جس وقت بہت زیادہ عام ہو گیا تو اس وقت پریشان ہو گئے، اور جس وقت وہ فرشتے پھر آئے عذاب دینے والے، لمبے واقعات ہیں، تفصیلات جو آپ دیکھ لیں تفاسیر کے اندر، اس وقت آ کر جب عذاب دینے کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام سفارش کرنے لگے کہ وہاں تو میرا جو ہے نا بھتیجا ہے، لوط ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا یہ، تو لوط ہے وہ، تو آپ ان کو وہ کہا کہ نہیں، اس کو فکر نہ کریں، ان کے قوم کو اور اس عورت کو بھی جو ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، بدکار نہیں تھی، وہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں ہوتی تھی، لیکن دیکھیں کافروں کے ساتھ ملی تو آخر ان کے اوپر بھی عذاب آیا، الا امرأتہ، کہ اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اور کیسا عذاب آیا؟ آسمان سے ان کے اوپر فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، کہ اوپر سے پتھر آ کے برسے، اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر آ کے یوں لگتے تھے نا، اور نیچے سے نکل جاتے تھے اور آدمی وہیں مار جاتے۔ اس بستی کو فرشتوں نے ایسا الٹا کے ان نے مورچے گرایا، مختلف قسم کے عذاب ان کو پہنچائے۔ اور یہ جو گندا فعل ہے جس کو آج مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا، کیسا غلیظ انسان ہے، یہ کون سے اندھے لوگ ہیں جو اس کو جو اپنی اسمبلیوں سے پاس کراتے ہیں، کس قسم کے بیہودہ قسم کے لوگ ہیں؟ یہ خدا کا خوف نہیں ہے؟ آتی قرآن کے اندر آتا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَ مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا، جو اس طریقے کے لوگ ہیں برا فعل کریں ان کو عذاب دو، ان کو تکلیف دو۔ اس کے لیے سزا بھی مقرر نہیں کی، اتنا گھنونا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس طریقے سے گندا فعل کرتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اس برائی کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے عذاب کیا دیا جائے، سزا کیا دی جائے؟ کہا اس کی سزا ایک یہ ہے کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے کر کھڑا کرے اور وہاں کے اوپر ہاتھ پاؤں باندھے، لڑکھڑائے اس کو، گرتے 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 نیچے جا کے مر جائے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں ایک بڑی دیوار کے نیچے اس کو کھڑا کرے اور دیوار کے نیچے، اور دیوار اس کے اوپر جو گرا دے، یہ نیچے دب کے مر جائے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جلانا کسی کو جائز نہیں ہے، ایسے انسان کو جو اس طرح کا فعل کرتا ہے اس کو جلا دے، آگ میں جلا دے کہ یہ ختم ہی ہو جائے۔ اب اندازہ کریں کس قسم کا۔ اور پھر ہمارے اسلامی ملک کے اندر حدیث میں آتا ہے جو انسان جو ہے نا اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کرتا ہے، ناکح الید ملعون، وہ ملعون، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا کل اللہ پاک کہیں گے ہاں اس ہاتھ کو کہیں گے لے اس سے بچہ پیدا کرو، اور جب نہیں کریں گے تو کہا اس کی وجہ سے اس کو اللہ پاک عذاب دیں گے۔ ایسے غیر فطری جو ہے وہ کام انسان تصور کرتے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق کا ذمہ اپنے پاس لیا ہوا ہے، ہم رزق کے ٹھیکیدار نہ بنیں، اپنے بچوں، اپنے ماحول اور معاشرے، اور اس کو پاکیزہ بنائیں ان چیزوں سے، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس بیہودہ قسم کے قانون سے اور ان سب سے ہم پوری امت کو، پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا